اور آج ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ سب سے کم تنخواہ والا طبقہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے حفاظ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین کی خدمت کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا ہے، جبریل اہل علم کے متعلق مجھے بتلاؤ کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کریم آقا لجپال علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء جو ہے وہ آپ کی امت کے چراغ ہیں، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں پہچانا، اور بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو ناراض کیا، ان کو تکلیفیں دی۔ دنیاوی ضروریات بھی پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر دوسروں کے محتاج رہے تو وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں، بروز قیامت وہ اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے انسان پر وجد طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، انسان کو دین کے راستے کی طرف لانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آج بھی یہ حدیث مبارکہ سننے کے باوجود بھی ہم اپنی اولاد کو دین کے راستے کی طرف نہ لگائیں تو پھر ہمیں اور کون سی چیز ہے جو دین کی طرف لا سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا لجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو اٹھے اور قرآن پاک کا ایک باب پڑھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ہر صبح اٹھ کر قرآن مجید کا ایک باب کسی دوسرے کو سکھلائے، خواہ تو نے خود عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، کریم آقا لجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم کا ایک باب سیکھا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ وہ لوگوں کو سکھلائے گا، ابھی اس نے سکھلایا نہیں، صرف اس نے نیت کر لی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 70 انبیاء کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مشکات العنوان میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عالم دین کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھا یا اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے لگائے یا اس سے 2 ایسے کلمات سیکھ لیے جو دین کے متعلق تھے یا اس کے ساتھ 2 قدم چلا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مقدار بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو دی جانے والی 2 جنتیں ہیں اس میں سے پہلی جنت کی مقدار اتنی ہوگی جتنی پوری دنیا موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز با جماعت ادا کی اور اس کے بعد میں اس نے دیکھا کہ قریب علم کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد اٹھا اور ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کا کلام سنا اور پھر اس پر عمل کیا، تو اللہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 6 چیزیں عطا فرمائے گا۔ پہلی کہ اسے حلال رزق نصیب ہوگا، دوسری عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، تیسری بروز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھی پل صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا، بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، پانچویں اللہ رب العزت اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا، چھٹی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرمائی اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں ایک ایسا سرخ یاقوت کا مکان دے گا جس کے 40 دروازے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے یہ خاص اسی کو عطا فرمانا ہے۔